जनाब पॉलिटिकल पार्टी के जो मैनिफेस्टोज होते हैं basically they are a public declaration and a statement of the vision, policy and aims of a political party and usually are issued prior to an election. यहाँ पे मुख्तलिफ हमने बिल्कुल एक नई रीत डाली, हम इलेक्शन से पहले नहीं कर रहे हैं, हम आज कर रहे हैं. What we are doing is that political party ये मैनिफेस्टो इशू करती है या उनके कैंडिडेट इसको शेयर करते हैं and it is all about election. Here, PSP's case is not about election only, it's about a change in the system as we see it today and a departure from the practices that have not delivered in 70 years of our existence. That's why we are launching the manifesto much ahead of any election. ये election की लालच में हम नहीं launch कर रहे हैं, इस manifesto को हम launch कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आज ये ज़रूरत है. PSP manifesto stands out as a powerful paper which was put together after major hard work and most importantly is a living document. इसके बारे में मुस्तफा भाई आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे हम इसको living document क्यों कहते हैं. It's a living document and one that has an inbuilt flexibility to evolve with time and taking into consideration the needs of the country, the citizens and greater geopolitical environment. ऐसे हासिल के जो तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट को एक खुली किताब की तरह रखेंगे ताकि लोगों की आरा जो है उसको भी हम समझें, उससे भी इत्तेफाक अगर करते हैं तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करें. और दिस इज बिफोर द पार्टी केम इनटू बीइंग. मुस्तफा कमाल भाई, अनीस खान खानी भाई को बहुत पहले से मैं जानता हूँ, मगर इस सिलसिले में जो बात हमने शुरू की उस वक्त इन दोनों ने मुझसे एक अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर की थी अबाउट देयर कॉन्सेप्ट, अबाउट देयर विजन ऑफ अ egalitarian system. And I was requested by the two gentlemen, both who are on my right and left, to help them in putting together a document which is reflective of this egalitarian system representing the people and the country which is Pakistan, where people mattered and a departure from the prevailing decadent practices and mindset. इनका जो हमारी गुफ्तगू थी certainly touched my heart. It not only touched my heart, it touched my soul and mind as well. And immediately I started working on the futuristic document to be known as PSP Manifesto in the coming days. Immediately I started working and identifying the institutions, the people who are expert in the relevant fields. अभी आपसे शेयर होगा कि इसमें क्या sections क्या हैं manifesto में, कौन-कौन सी चीज़ों को address किया है. और जब वो इंस्टीट्यूशंस और लोगों को आइडेंटिफाई किया तो हमने एहसास हुआ कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि बाहर के हैं, उनको अपने फील्ड में बहुत मुकाम रखते हैं. सो वी मेड कमिटीज एंड दीज आर कंप्राइजिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंटिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. इससे कराची के लोग नहीं थे, इसमें आपके पंजाब के भी लोग थे, इसमें आपके सरहद के भी थे, बलूचिस्तान के भी थे, के पीछे के भी थे, इसमें आपके गिलगित-बल्तिस्तान के भी थे, आज़ाद कश्मीर के भी थे. एंड इस तरह से कमेटी वजूद में आई. These people were consulted over a long period of time, over many sessions, spanning hundreds of hours, over a good part of 2016 and early 2017, with some of the most sincere and diverse group of experts I've ever come across. इनका सिर्फ एक काम था, सिर्फ एक इनका ज़िंदगी में मतलब एक बुनियादी इनका एक मकसद था इस मैनिफेस्टो के निस्बत से पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली जो कि हर आवाम को महसूस हो और वो उससे इस्तेफादा करे. इससे बढ़ के इन लोगों का कोई ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं था. नो वेस्टेड इंटरेस्ट वॉज पार्ट ऑफ दिस मैनिफेस्टो मेकिंग प्रोसेस. जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सिंसियर ग्रुप था ये. इसमें टेक्नोक्रेट्स थे and these were considered the best in their respective fields, representing various sectors of economy, human development from private, public, other sectors, and instrumental in making this manifesto a reality. Our sincere thanks and eternal gratitude to them. इन लोगों के हम हमेशा जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला. इन लोगों ने अपनी जो इनका निचोड़ था इनके पूरे काम का, इन लोगों के ये वो लोग हैं जिनको वर्ल्ड बैंक कंसल्ट करता है, जिनको यूनाइटेड नेशन कंसल्ट करता है. ये वो लोग हैं जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर में आप आला ओहदों मुकामात पे हैं, जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं. There were technocrats, there were NGOs, there were bodies which are working outside Pakistan who specialize in the respective fields. ये अब आपको मैं बताता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस और जहाँ लोगों का जिक्र हुआ तो हमने बहुत रिपोर्ट्स को भी कंसल्ट किया
اور یہ وہ reports ہیں those were compiled over years reflecting Pakistan's needs. It was very important کہ جب آپ کو ایک نیا اقلاع عمل ایک مینیفیسٹو بنائیں تو آپ ماضی کو اچھی طرح سے دیکھیں, آپ اسے سبق حاصل کریں, آپ دیکھیں کہ مختلف جو اس طرح کی نوعیت کے ڈاکیومنٹس بن چکے ہیں ان کا سکسیس ریشو کیا تھا, ان کا سکسیس ریٹ کیا تھا. ان سب چیزوں کو مد نظر پڑھتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے. ہم لوگوں نے تھنک ٹینکس کو بھی کنسلٹ کیا. یہ تھنک ٹینکس نہ صرف پاکستان میں بھی تھے بلکہ باہر بھی تھے, اور ان تھنک ٹینکس کی جو ویلیوبل ان لوگوں کی جو رپورٹس ہیں, ان لوگوں کے جو پیپرس ہیں جو کہ پاکستان پہ لکھے گئے اور جو پولیٹیکل ریئلٹی پر, اور ہم لوگوں کے جو مینیفیسٹو میں جس طرح کہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ویریس ادر سیکٹرز ہیں, بہت ڈیٹیل پیپرس تھے. ان سب کا باقاعدہ ایز اے کمیٹی, ایز اے گروپ ہم لوگ کی ایک کمیٹی تھی ود ان دا پارٹی جو کہ صبح شام ان کا مطالعہ کرتی تھی. ہم لوگ کی بڑی سیریس ڈبیٹس ہوتی تھیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں سیریس ڈبیٹس جس میں جو باقاعدہ اس پہ ہم لوگ پوزیشنس لیتے تھے. پیپل ہو فار اٹ, پیپل ہو اگینسٹ اٹ, بٹ اونلی فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. ہم سب کا نصب العین جو تھا, ہم سب کا جو امیجیٹ فوکس تھا یہ تھا کہ اس سے پاکستان کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے. سو وہ ڈبیٹ بہت ہی ایک ہیلدی ڈبیٹ تھی. ہم لوگوں نے 8 سے زیادہ پارٹیوں کے بھی مینیفیسٹوز ریویو کیے. جناب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں, and also political manifestos from neighboring countries as well. Those were reviewed as well. And this is a spectrum where you see manifestos leaning all the way to the left, from manifestos leaning all the way to the right, and then the ones that were more in the middle of the line. ان سب کا مطالعہ کیا گیا. اس میں ویسٹرن ڈیموکریسیز کو بھی ہم نے دیکھا, اینڈ ادر سسٹمز, بالکل ہی مختلف سسٹمز لائک چائنا, اس کا بھی ہم نے بہت ہی بغور مطالعہ کیا. جناب ہم لوگوں کو یقیناً بہت اس سے فائدہ ہوا, اور ہم لوگوں کو کئی ایسی چیزوں کا پتہ چلا جو اب تک ہم نے کسی بھی نہ مینیفیسٹو میں دیکھی نہ پاکستان کے پالیسی پیپرز میں دیکھی. یقیناً we have been missing a lot in 70 years, and that is the reason why we are here where we are today. It was a very extensive exercise that really helped in better understanding the various systems, their strengths and weaknesses. PSP's manifesto is about Pakistan's journey to progress and is based on the central philosophy of Izzat, Insaf, Ikhtiyar, respect, justice and rights. It is deeply ingrained in a foundation statement جو کہ آپ مینیفیسٹو میں ابھی آپ لوگوں کو جو ملے گا, آپ دیکھیں گے فاؤنڈیشن اسٹیٹمنٹ ہمارا, اس میں آپ کو اس کی بنیاد نظر آئے گی, which you can read once it changes over to you. سیکشنز جو ہم نے کور کیے ہیں مینیفیسٹو میں, I'll run you through it. I think ابھی ڈسٹریبیوٹ ہم نے نہیں کیا ہے. وہ جو سیکشنز ہیں جناب, نمبر 1 is democratic governance, most important, democratic governance, and no one can talk about it in the most effective way than Mustafa Kamal Bhai. Number 2 is economic revitalization strategy. بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے ریوائٹلائزیشن اسٹریٹجی ہونا, نہ کہ فرسودہ تک اسی طریقے سے ہم چلے آ رہے ہیں فرسودہ روایات کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا, ان کو ہمیں جو ہے ڈسکارڈ کرنا ہے. نمبر 3 یوتھ انگیجمنٹ. پاکستان میں سب سے بڑا جو سیگمنٹ ہے ڈیموگرافکس میں وہ یوتھ کا سیگمنٹ ہے, اینڈ اٹ کین ناٹ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ, انڈر اپریشیٹڈ اینی لانگ. اٹ ہیز ٹو بی گیون دا ڈیو ریکگنیشن. انرجی, بہت کچھ ہو رہا ہے انرجی میں, کیا سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے, کیا واقعی وہ ہماری نیڈس کے حساب سے ہو رہا ہے, یہ سب دیکھنا ہے. کیا اس کے فائدے عام آدمی کو پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, یہ بھی دیکھنا ہے. نمبر 5 پاپولیشن سینسس. 19واں سال ہے, اب ایک پاپولیشن سینسس نام کی چیز ہوئی ہے, اس پہ مصطفیٰ بھائی بہتر بات کریں گے. Then number 6 نیشنل اربن ڈیولپمنٹ اینڈ رورل ریوائٹلائزیشن پلان, ویری امپورٹنٹ. جہاں ہمیں اربن ایریاز پر ڈیولپمنٹ ہم بہت فوکس کرتے ہیں, ہمیں رورل ریوائٹلائزیشن پر بھی فوکس کرنا ہے. بہت زیادہ شفٹ بھی ہو رہا ہے پاپولیشنس میں, ان کا بھی ڈسکشن ہے اس میں. Number 7 agriculture, not just agriculture, sustainable agriculture. It has to be sustainable agriculture in this century, otherwise we are doing something which is not right. Food and water security, پانی سب سے بڑا ایشو ہوگا اگلے 5 سال میں, جو کہ آپ کا ٹرانس بارڈر ایشو ہوگا. آپ کا انٹرنل ایشو تو ہے ہی ہے, وہ ہماری ہیبٹس پر یا بیہیویئر ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں. It is a very, very lethal, serious trans-border issue which if not given the due recognition can lead to more strife and conflict in the region. Number 8, education, human resource development. Education has to be linked with human resource development, otherwise education کا آپ کو جو ہے حصول نہیں ہوتا ہے, اس کا مصرف جو ویسٹ ہو جاتا ہے, اس کا فوکس نہیں رہتا ہے. It has to be linked with a organized program which is involved in developing human force
for the various projects that are being undertaken in the country. Number 9, women. जितना भी बोला जाए हमें women के issues पाकिस्तान में prevalent हैं, and these are the ones that relate to जिस हमने इख्तियारात की बात की, हमने इज्जत की, हमने इंसाफ की बात की, इन सब चीज़ों से relate करते हैं, and it is our resolve to give them the due respect and the recognition in the society. Number 10, health. Health के issues बहुत ही डिटेल में इस मैनिफेस्टो में डिस्कस हुए हैं, and there are some very innovative new suggestions about issues that relate to health. Corruption and accountability is number 11. Corruption and accountability is like a lethal आपका termite जो आपको अंदर से खा रहा है, और आप जितने भी आप चेंजेस ले आएँ, जितना भी आपका GDP बेहतर हो जाए, जब तक आपका करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी साथ में नहीं चलेगा ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस एंड ट्रांसपेरेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट अप टू द वेरी लोएस्ट डिनोमिनेटर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इस पर बहुत डिटेल में हमने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है. पॉवर्टी एलिवेशन, very unique innovative approaches to poverty alleviation have been discussed and presented in this manifesto, which can define the path towards resolving this issue for once and all. It's a big country, 220 million के करीब हमारी population है आज, और poverty alleviation अगर सही तरह से address नहीं किया जनाब, तो ये हम लोगों के लिए बहुत जो है lethal साबित हो सकता है. Poverty alleviation के बाद नंबर 13 है new framework to counter violent extremism, intolerance, militancy and terrorism in Pakistan. हर चीज़ जो है ताकत के ज़ोर से नहीं होती है, आपको समझना भी है कि ये क्यों हो रहा है. इंटॉलरेंस है, मिलिटेंसी है, एक्सट्रीमिज़म है, इनके जो असबाब हैं, इनके जो रीज़न्स हैं, इनके जो वेरियस कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करें. और फिर ये भी ना भूलें कि ये लोग जो हैं हम ही में से हैं, बाहर के भी हैं. यकीनन हमें जो है इसको समझना है. एंड देयर इज़ अ न्यू फ्रेमवर्क दैट वी आर प्रपोजिंग दैट एडिक्वेटली एंड मोस्ट फोकस्ड and in a most productive way addresses the issue. Number 14, science and technology. Science and technology baraye PhD paida karna is the most wasteful expense. We don't want to do that. The science and technology policy has to be linked with and streamlined with national development. अगर वो PhDs आपको वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, सिस्टम में वापस नहीं डाल रहे हैं, तो यकीनन हम कुछ गलत प्लानिंग कर रहे हैं. हम लोगों को लिंक करना है नेशनल डेवलपमेंट के साथ. Number 15 is labor welfare and rights. मजदूरों के हकूक़, लेबर के वेलफेयर एंड राइट्स इन 21st सेंचुरी अगर वो नहीं हम उनके नीड्स को मीट कर रहे हैं, यकीनन बहुत बड़ा लैक्यूना है, बहुत बड़ा गैप है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारी कौम को, हमारी नीड्स को. और हम लोग जो हैं एक तरक्की के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं यकीनन, मगर बहुत बड़े वैक्यूम और गैप के साथ. हम इसको एड्रेस के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं. मजदूरों के हकूक़ और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस है. जनाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नंबर 16. ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दिस इज़ डायस्पोरा. एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बढ़ती जा रही है, और ये पाकिस्तानी बहुत इफ़ेक्टिवली दुनिया भर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अमरीका से लेकर ये आप मशरिक़ वस्ता, आसियान कंट्रीज़, सेंट्रल एशिया, यूरोप, यू नेम इट, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ हैं, और बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे अच्छी तरह से अच्छे सिटीजन्स की तरह एक अच्छे शहरी की तरह कंट्रीब्यूट करते हैं. ये लोग जो हैं इनके वोटिंग राइट्स, इनके लिए प्रोग्राम्स हैं जो कि हमने ऑफ़र किए हैं, और इनको पार्ट ऑफ द नेशनल मेन स्ट्रीम इकॉनमी में एंड द सोशल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान में इनको इंक्लूड करना, इसके लिए एक हमने प्रोग्राम तजवीज़ किया है जो कि आप मैनिफेस्टो में देखेंगे. इंफॉर्मेशन एंड मीडिया, यकीनन जिस मीडिया की मशरूम ग्रोथ हुई है एंड इट्स इम्पोर्टेंस हैज़ बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द सोसाइटी, इट्स रोल हैज़ इवॉल्व्ड. इसको बेहतर समझना, इसको अप्रिशिएट करना, और इस रोल को समझते हुए उससे बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में किस तरह इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने मैनिफेस्टो में काफ़ी डिस्कशन किया है. 18 पॉइंट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी पुलिसिंग. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे रूह के करीब है, कम्युनिटी पुलिसिंग. एंड दिस रिलेट्स टू लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो. दिस ऑल्सो रिलेट्स टू डेवोल्यूशन एंड द पावर्स दैट मैटर इन टर्म्स ऑफ द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ योर यूनियन काउंसिल. यकीनन इस पे एक बहस भी लॉन्च होना है जो कि आगे जाके मुस्तफ़ा इस पर डिटेल में बात करेंगे. सो इंटरनल सिक्योरिटी
اس وقت تک افیکٹو ہوتی ہے جب وہ لوکل پولیسنگ کے ساتھ اگر اس کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کنیکٹ کر رہے ہیں یقیناً بہت بڑا گیپ ہے, آپ اس کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں مگر آپ کو نتائج نہیں ملتے ہیں, اینڈ اس پہ ابھی گفتگو ہوگی. نمبر 19 فارن پالیسی. فارن پالیسی جو ہے لکلی وی جسٹ ریسنٹلی آئی تھنک کوئی صاحب فارن منسٹر بن گئے ہیں, مگر اب تک اتنے سالوں سے وی ور رننگ دا کنٹری وداؤٹ اے فارن منسٹر. اور بہت ضروری ہے کہ اٹ شوز اے سیریسنس آف انٹینٹ, اٹ شوز ہاؤ سیریس وی آر اباؤٹ دا ریجن, دا جیو پالیٹکس اینڈ جیو کنیکٹیوٹی. اور یہ اگر ہم ایک فل ٹائم فارن منسٹر نہ ہو, ایک پالیسی نہ ہو جو اس کو گائیڈ کرے, یقیناً دیر از سم تھنگ وچ از لیڈنگ ٹو اے ویکیوم, اور جو کہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے سلسلے میں. جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس از نمبر 20. جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس پہ ہم لوگوں نے بہت سینئر ریٹائرڈ ججز ہیں جو کہ پاکستان سے بھی اور باہر سے ہیں, ان سے ہم نے کنسلٹ کیا اور یہ کمپائل کیا. منورٹیز, ہم لوگ کے سب سے لالی پرچم میں جو وائٹ ہے, جو سفید ہے, یہ منورٹیز کا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ جو ہے اس کا ان کے رائٹس کو سیف گارڈ کرنا, ان کو ہر طرح سے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور ان کے لیے اتنے ہی مواقع ہوں جو کہ پاکستان کے کسی اور شہری کے لیے ہوں, یقیناً وہ اس مینیفیسٹو میں گارنٹیڈ ہیں. الیکٹرل ریفارمز, یقیناً اس پر مجھ سے بہتر میرے دونوں جو مصطفیٰ بھائی, انیس بھائی اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں الیکٹرل ریفارمز پہ, بٹ اس میں تجاویز ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح الیکشن اب تک جو کنڈکٹ ہوئے ہیں اور کہاں کہاں گیپس تھے ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. اور اگر ریفارمز کے بغیر آپ نیکسٹ الیکشن کرتے ہیں یقیناً تو وہ بھی ایک طرح کا پھر اسکیم ہوگا, اور وہ اسکیمز اگر ہمیں کرنا ہے تو پھر وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. یقیناً ایسی چیز ہم پسند نہیں کرتے ہیں. Number 23 is environment and reforestation. Environment has become a very important issue in this age. اگر آپ environment کو لے کر ساتھ میں نہیں چل رہے ہیں, ہر پالیسی میں ریفلیکشن ہونا چاہیے environment کا. آپ کا ڈیولپمنٹ ہی مکمل نہیں ہے جب تک آپ environment کو اب ملوث خاطر نہیں کر رہے ہیں. Environment and reforestation, we are losing a forest at a very rapid rate in Pakistan. ہم لوگ کے مینگرووز بھی لوز ہو رہے ہیں. Environment یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ اور مقدم پوائنٹ ہے جس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. We consulted some of the top experts and their reflections you will find in the manifesto. Arts and culture. Arts and culture پہ یقیناً یہ تو ایک ہم لوگوں کا اثاثہ ہے جو کہ ہماری تہذیب, ہماری تمدن اور ہماری ثقافت جو ہے اس کو ہم بہت پراؤڈلی اس کو ہم اون کرتے ہیں, اور یقیناً اس کو ہم چاہیں گے کہ اس کی تشریح بھی کی جائے, اس کو جو ہے بڑھایا بھی جائے, اس کو ہم لوگ باقی دنیا سے بھی شیئر کریں اور مواقع فراہم کریں آرٹسٹ کو تاکہ وہ جو ہے ان کو انکریجمنٹ ہو. نمبر 25 از ٹورزم اینڈ اسپورٹس. ان 21st سینچری ٹورزم جو ہے بہت ایوالو کر گئی ہے. اب کانسیپٹ آ گیا ہے جناب آپ کے پیس پارکس کا. آپ اس مینیفیسٹو میں دیکھیں گے ہمارے پاس پیس پارکس کا ذکر ہے. پیس پارکس آر سم تھنگ ویری یونیک اینڈ ڈفرینٹ, اور یہ ایک زمانے میں آئی تھنک پاکستان فارن آفس نے بھی اس پہ کچھ ورکنگ پیپر شروع کیا تھا مگر کمپلیٹ نہیں ہو پایا. ہم لوگوں نے جو ہے ٹورزم اینڈ اسپورٹس کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے پرپوز کیا ہے, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن اپ بائی دا اسٹیٹ, ادروائز یہ پرائیویٹلی جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں ہو سکتا ہے پروموٹ. Transportation systems is number 26. Transportation systems in this age means a lot for any effective, vibrant economy. جب تک آپ کی ایک پراپر اچھی سڑکیں نہ ہوں, آپ کے لائن سے ایک نیٹ ورک نہ ہو ہائی ویز کا, اینڈ موسٹ ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹمز جس میں کہ ٹرینز, بسز اینڈ وچ آر انوائرمنٹلی فرینڈلی اینڈ ایکو فرینڈلی, اینڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے اوپر بوجھ نہ ہو, کاربن فٹ پرنٹس ان سے بڑھے نہیں. تو اس پہ ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کیا ہے. دین آخر میں جو ہے جناب انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, اینڈ اس پر ہم لوگ اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ ناٹ اونلی جسٹ اسمارٹ ڈپارٹمنٹس, صرف اس میں ڈپارٹمنٹ میں کیبلز ڈالنا اور انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا, وائی فائی کرنا, 3G 4G, دیٹس ناٹ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ان ٹرمس آف اسمارٹ گورننس. تو ای گورننس, اسمارٹ گورننس کے کانسیپٹس ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ یقیناً ان کے دور رس نتائج ہیں, اور یہ مور افیکٹو, بیٹر ڈلیوری آف دا آبجیکٹیوز ٹو اٹین دس مینیفیسٹو اس میں ایڈریس ہیں. سو آل ان آل اگر اس کو آپ اس کو جمع کریں تو اٹس اے لیونگ بریدنگ ڈاکیومنٹ ود اے پاورفل ویژن which was shared by the founders of the party with me. It is reflective in this manifesto. It reflects the growing needs and most importantly to launch the debate
launched a debate on issues that matter to each and every one of us on daily basis and that remain unresolved because of poor governance, weak institutions, and decadent political systems. We are open to suggestions and invite you to join our mission to reclaim Pakistan from the nefarious clutches of well-entrenched political mafias and their cronies. اس کے ساتھ جو ہے جناب یہ تفصیل تھی، یہ کہانی تھی مینیفیسٹو کی. اس کو میں اختتام پذیر کہتا ہوں اور میں اب مائک جو ہے ہینڈ اوور کرتا ہوں مصطفیٰ کمال بھائی کو، جو کہ اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خاور مہدی صاحب، اور میں پاکستان کے تمام لوگوں کو جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آج تک ہمیں سراہا، ہمارے لیے دعائیں کیں، ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کیں، ہمیں اپنی نیک تمناؤں خواہشات کا گاہے بگاہے احساس دلایا، بتایا، ہمارے ساتھ کٹھن وقت میں کھڑے رہے، اور جو لوگ سامنے نہیں کھڑے ہو سکے انہوں نے پس پردہ ہمارے لیے ہر طرح کی سپورٹ انہوں نے آفر کی. میں ان تمام ایک ایک انسان جو پاکستان کے اندر ہے، پاکستانی ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، میں آج کے اس موقع پہ جو کہ ایک بہت بڑا دن ہے پاک سرزمین پارٹی کے لیے، میں دل کے کی گہرائیوں سے اپنے ان تمام رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں سے شروع کر کیونکہ یہ ایک ہراول دستہ ہے، یہ فرنٹ لائنرز ہیں یہ سارے، پھر اس کے بعد جو ہمارے کارکنان ہیں، فرنٹ لائنرز ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بڑی کمیٹی ہے، سب لوگوں کی چیئرز اس جگہ پہ نہیں ہیں، کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ہماری ٹاؤنز ہیں، ہماری یونین کاؤنسلز ہیں، پھر سپورٹرز ہمارے خیر خواہ، ہمارے سپورٹرز، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، تمام زبانیں بولنے والے لوگ، سب لوگوں کا میں اب اس 1.5 سال کے عرصے میں سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی سپورٹ کے بغیر، آپ کی دعاؤں کے بغیر پاک سرزمین پارٹی یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. آج کا یہ دن پاسبل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور چند لوگوں پر یہ منحصر رہ جاتی، چند لوگ رہ جاتے، چند درجن لوگ رہ جاتے، اور پھر وہ اپنی ایک گروتھ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. الحمدللہ آج پورے پاکستان بھر میں پاک سرزمین پارٹی کا پیغام ہے، اس کا نیٹ ورک ہے، اس کی آرگنائزیشن ہے، اس کی تنظیم ہے. الحمدللہ آج پاک سرزمین پارٹی کا انتخابی نشان ہے، فارمل انتخابی نشان ہے، لیگل فارمل انتخابی نشان ہے ڈولفن کی شکل میں، اور آج الحمدللہ اس کا جو تیسرا مکمل حصہ ہے پاک سرزمین پارٹی کا آج مینیفیسٹو منشور، جو کہ سید خاور مہدی صاحب نے آپ کے سامنے اس کی خد و خال رکھی. اس کے پیچھے جو کاوشیں ہیں، کتنے ذہن، کتنے دماغ، کتنے ممالک کی سٹڈیز، کتنے بیوروکریٹس، کتنے ریٹائر ججز، کتنے ایجوکیشنسٹ، کتنے اکانومسٹ، کتنے انٹلیکچوئلز اس کے اندر، ان کے کتنے گھنٹے، دن، مہینے شامل ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے بتائی. اور اس کے بعد جا کر آج یہ ڈاکومنٹ تیار آپ کے سامنے، یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ہے، ترقی کا سفر. اور اس ڈاکومنٹ کو ہم لیونگ ڈاکومنٹ کہتے ہیں. اس کا مقصد جو خاور مہدی صاحب نے بتایا کہ دنیا مسلسل ایولوشن کا نام ہے، دنیا مسلسل چینج ہو رہی ہے، حالات اور واقعات مسلسل چینج ہو رہے ہیں. انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹر جس کو آپ کہتے ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹر کہتے ہیں جس کو آپ، کہ کہاں جنگ ہو رہی ہے، کہاں دوستی ہو رہی ہے،
کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے دنیا میں. آج جو ہے وہ آج آپ گاڑیاں اپنی فیول پہ گیس پہ اور ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ چلا رہے ہیں. آئندہ 25 سالوں کے بعد گیس اور فیول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیوں کا نام و نشان نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کچھ اور شیپ اختیار کر چکی ہوگی. تو یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر وقت اور حالات جس طرح دنیا چینج ہوگی, وقت اور حالات جیسے جیسے چینج ہوں گے, ہم نے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ یہ دنیا میں ہونے والے چینجز انوائرمنٹل فیکٹرز کے حوالے سے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تمام ملا کر اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اسے بھی ایوالو کریں گے, اسے بھی اچھا کریں گے, اسے بھی وقت حاضر کے حساب سے اس کو بنائیں گے, چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے, تاکہ ہر وقت کے انسان کے لیے, ہر وقت کے پاکستانی کے لیے یہ ڈاکومنٹ, یہ ایک مسودہ, ایک ترقی کا سفر ہو, اس کے لیے فلاح کا سفر ہو, اس کے لیے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہو, ایک ایسا بائبل ہو, ایک ایسی ڈاکومنٹ ہو, ایک ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر ترقی کے تمام فارمولے اس وقت کے حساب سے اور آج کے اور اس وقت کے آئندہ آنے والے دنوں کے حساب سے تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوں. میرا دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ کہ اس کے بنانے میں اور اس کی پوری, اگر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو 27 جو نکات ہیں, اس کے 27 سبجیکٹس ہیں, یہ 27 سبجیکٹس 27 جو سبجیکٹس ہیں, اس پر ایک ساتھ کام ہونا, یہ آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. اس کی بیوٹی یہ ہے, اس کی پنچ لائن, اس کی یہ ہے کہ یہ آپس میں, یہ تمام پوائنٹس آپس میں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں, اور ان تمام سبجیکٹس پہ حکومت وقت کو, اسٹیٹ کو, اداروں کو اپنے اپنے کام کرنے ہیں. تو اسی لیے میں ایک ایک کر کے تمام کو ایکسپلین کرنے کے بجائے میں آپ کے سامنے ایک اوور آل پکچر پیش کر دیتا ہوں, اور آپ کو یہ ڈاکومنٹ پڑھنے کے لیے ڈیٹیل آپ کے پاس, آپ کو یہ ڈاکومنٹ کی صورت میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ گورننس ہے, اکانومی ہے, یوتھ بلج ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سینسز ہے, پاورٹی غربت کا خاتمہ ہے, ہمارا نیشنل اربن پلان ہے, ہمارے پاس غذا اور پانی کی سسٹینیبلٹی, اس کو جو اس وقت ایک بہت بڑا اس کی سسٹینیبلٹی, اور جو ہمارے یہاں انرجی کرائسس ہے, ہمارے یہاں ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ ہے, فورن پالیسی ہے, لوکل سیکیورٹی ہے, پاور شارٹیجز ہیں, انرجی کرائسس ہے. ان سب کے اوپر, ان سب کو یکجا کر کے میں آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں اپنے مینیفیسٹو کا. سب سے پہلے اگر آپ, اور اس کو میں آپ کو پروو کروں گا کہ یہ کس طرح سے یہ انٹر لنکڈ ہیں آپس میں, کس طرح سے یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. گورننس کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت گورننس ناپید ہے. پاکستان مسلم لیگ, نواز شریف صاحب کے نام سے جو مسلم لیگ ہے, اس کی حکمرانی ہے ملک میں. وفاق میں ان کی حکومت ہے, پنجاب اور بلوچستان میں ان کی حکومت ہے. وفاق, پنجاب اور بلوچستان میں حکومت ہونے کے باوجود یہ حکومتیں احتجاجی تحریک چلا رہی ہیں اور اس کا حصہ ہیں. احتجاج میں ہے, حکومت احتجاج میں ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी सियासी बड़ी जमात, उसकी हुकूमत सूबा सिंध में है, एहतजाज में है। सिंध हुकूमत एहतजाज में है, एहतजाजी तहरीक का हिस्सा है। तकरीर, रैलीज, बातें, इंटरव्यूज, हर चीज, हर गुफ्तगू का जो महवर है वो एहतजाज है। हुकूमत है पाकिस्तान की के दूसरे बड़े सूबे में इनकी हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, एहतजाज में है। एहतजाजी तहरीकों का हिस्सा है। पता यह चलता है कि मुल्क में जिनके पास वफाकी हुकूमत है, जिन जिन के पास सूबाई हुकूमतें हैं, गवर्नेंस कोई पानी की बात नहीं कर रहा, कोई बच्चों के दवा, पानी और ग़िज़ा ना मिलने से बच्चों के मरने की बात किसी के नहीं कर रहा। किसी हुकूमत की डिबेट ये नहीं है कि तुमने अपने इलाकों में पानी साफ कर दिया, दे दिया, या मैंने दे दिया है और तुमने नहीं दिया। किसी हुकूमत की ये डिबेट नहीं है, किसी पार्टी की ये डिबेट नहीं है कि मैंने अपने सूबे में हॉस्पिटल्स और दवाएं अच्छी कर दी हैं, तुमने नहीं की हैं। किसी हुकूमत की ये डिबेट नहीं है, सूबे की ये डिबेट नहीं है कि हमने अपने सूबे में, अपने वफाक में या सूबे में अपनी तालीमी निज़ाम हमने बेहतर कर दिया है, स्कूल अच्छे कर दिए हैं और तुमने नहीं किए। किसी सूबे की, किसी हुकूमत की ये डिबेट नहीं है आपस में कि हमने सिक्योरिटी अपने इलाके में अच्छी कर दी है, अपने सूबे में रिफॉर्म्स ले आए हैं, तुमने नहीं किया ये काम। किसी की ये डिबेट नहीं है कि हमने जुडिशरी में इंसाफ लोगों को फराहम कर दिया है, तुमने नहीं किया। गर्ज ये कि गवर्नेंस जो लोगों के आम इशू हैं, किसी की ये डिबेट नहीं है कि हमने अपने सूबों में इतने लाख या इतने लोगों को रोजगार फराहम कर दिया, बेरोजगार लोगों को, और तुमने नहीं किया। नहीं, हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की चारों सूबों में जिन जिन की भी हुकूमतें हैं, वफाक में हुकूमतें हैं, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जो भी पार्टीज हुकूमतें जिन जिन की भी हुकूमतें हैं, वो सब एहतजाज का हिस्सा है। सब जिनके पास हुकूमत है वही एहतजाज कर रहे हैं, जिनके पास हुकूमतें हैं वही एहतजाज कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी गवर्नेंस के हवाले से इस बात का इस डॉक्यूमेंट में पूरा फॉर्मूला पेश कर रही है कि पाकिस्तान में जब तक आप अपनी गवर्नेंस ग्रास रूट लेवल पे, टाउन्स लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इख्तियारात और वसाइल को नीचे नहीं ट्रांसफर करेंगे और तमाम डिबेट इस बात पे लेकर नहीं आ जाएंगे कि लोगों के लिए, लोगों के इंसानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कौन कितना अच्छा कर रहा है और फिर कौन कितना बुरा कर रहा है, जब तक पाकिस्तान के लोगों के हालात नहीं बदल सकते, पाकिस्तान तरक्की की सफर पे गामजन नहीं हो सकता। करंट पॉलिटिकल सिस्टम जो है, करंट जो निजाम है आपका, जो हमारा पार्लिमानी निजाम है, 70 सालों की इस तमाम पार्लिमानी निजाम पे इस अमल दरामद के बाद आज पता चलता है, आज मुल्क के हालात ये बता रहे हैं कि आपका ये निजाम फेल हो गया है, सड़ गया है, गल गया है। और पाकिस्तान को पाक सरजमीन पार्टी ये समझती है, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर
आईनी तरीके से, आईन में तरमीम करके जमहूरी तरीके से एक जमहूरी सदारती निजाम की पाकिस्तान को जितनी आज जरूरत है इतनी कभी भी नहीं थी। तो पाक सरजमीन पार्टी का यह डॉक्यूमेंट इस डिबेट को ओपन करता है। पाक सरजमीन पार्टी का यह डॉक्यूमेंट इस बहस की इब्तिदा करता है, इस जमहूरी बहस की इब्तिदा करता है कि आज 70 साल तारीख में हमने तमाम पार्टीज को देखा कि मिनिस्टर्स की एक फौज जफर मौज है, जो पार्लियामेंट में जो लोग जिनका काम लेजिस्लेशन करना है, कानून साजी करना है, उनको डेवलपमेंट फंड के नाम पर रिश्वत देकर ठेकों में नालियां बनाने में और रोडें बनाने में उनकी तवज्जो है। दुनिया भर में प्रोफेशनल्स सदारती निजाम में यही लोग जो वजीर आजम बनते हैं वो प्रेसिडेंट बने इसी आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से। इसकी डिटेल है इसके अंदर, और वो अपनी टीम सेलेक्ट करें। अब पीआईए को चलाने वाला कोई पीआईए का इंजीनियर ही उसको ठीक कर सकता है, रेलवे को चलाने वाला रेलवे की मालूमात रखने वाला उसको ठीक कर सकता है, दिफा को चलाने वाला कोई आर्मी जर्नल, कोई दिफाई एनालिस्ट, कोई दिफा में काम करने वाला प्रोफेशनल उसको ठीक कर सकता है। एजुकेशन को ठीक करने के लिए कोई एजुकेशनिस्ट ठीक कर सकता है। आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए उस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स ठीक कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन इन तमाम ओहदों के लिए अपने एमपीए, एमएनएज और सेनेटर्स के ऊपर हो, तो आपके पास तो फिर अपने रिश्तेदारों के अलावा कोई और आपको नजर नहीं आता। सिस्टम खराब हो जाता है। भले उसमें भी अगर आप रिश्तेदार लगाएंगे तो किसी डिपार्टमेंट से लेकर निकालेंगे, और इसकी बड़ी डिटेल है। तो हम इस बहस को ओपन करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट इस बहस को ओपन करता है इसकी डिटेल में। जैसे जैसे इस पे बात चलेगी इस पे इसकी डिटेल में जाएंगे। हमारी इकोनॉमी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम जो है वो इख्तियारात और वसाइल का एक जगह इर्तिकाज है। एक वजीर आजम, 4 वज़ीर आला पाकिस्तान के सारे इख्तियारात और वसाइल पर बैठे हुए हैं, वही उनके पास, और ये नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, इसलिए गवर्नेंस नहीं हो रही। तो इसको नीचे ट्रिकल डाउन होना है। इस डॉक्यूमेंट ये कहती है कि अगर मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो हम ऐसा कानून, ऐसा आइन बनाएंगे उस आर्टिकल 140A में, और उसको स्ट्रेंथन करेंगे कि जब तक रियासत लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश नहीं कर लेती, वो नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं करा पाए। वजीर आजम वजीर आला ना बने जब तक लोकल गवर्नमेंट अपनी जगह मौजूद ना हो, ताकि जो जमहूरियत की और एडमिनिस्ट्रेशन की पहली सीढ़ी है वो बुनियादी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इलाकाई गवर्नमेंट्स हैं। इकोनॉमी, हमारा ये डॉक्यूमेंट ये कहता है इकोनॉमी के ऊपर कि जीडीपी की जो फिगर्स का ये जो गोरख धंधा हम सुनते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी जो है वो इतनी है, कोई उसको एनालिस्ट हुकूमत कहती है कि एक्स नंबर है हमारी ग्रोथ, जो उसका तज्जिया करने वाले होते हैं ऑपोजिशन कहती है कि नहीं, ये नंबर जाली हैं, ये 2 नंबर हैं, ये गलत हैं, एक्चुअल ग्रोथ जो है वो ये इतनी नहीं इतनी है। और आम लोगों को, एक आम पाकिस्तानी को इसी चक्कर में, इसी इकोनॉमी को जीडीपी से रिफ्लेक्ट करके, उसको फोकस करके, उससे रिलेट करके, जीडीपी ग्रोथ से रिलेट करके आप इकोनॉमी की अच्छी या बुरी होने के ऊपर आप अपना तज्जिया देते हैं। हमने अपने इस डॉक्यूमेंट में, हमारे मंशूर में, पाक सरजमीन पार्टी यह समझती है कि इकोनॉमी को बगैर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आप जज ही नहीं कर सकते। हमारा फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे होगा। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमारी जो पंच लाइन है, जो की है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। क्या मुराद है इससे? इसकी शुरुआत से चलते हैं। पाकिस्तान में इंसानों के ऊपर काम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंसान जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उसके ऊपर, उसकी डेवलपमेंट की जाए, उसके ऊपर फोकस करके अपनी इकोनॉमी को उससे जो है वो रिलेट किया जाए।
میں پاکستان میں انسان کے پیدا ہونے سے شروع کرتا ہوں. پاکستان میں ہر 10,000 بچوں کی پیدائش پہ، ہر 10,000 بچوں کی پیدائش پہ 400 مائیں آج کی اس دنیا میں جدید دور میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی. پاکستان میں ہر 10,000 بچوں کی پیدائش پہ 400 ماؤں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ دنیا میں ہائیسٹ ہے ڈیتھ کا ریشو. دنیا بھر میں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا ریشو کیا ہے؟ ہر 10,000 پہ ایک ڈیتھ ہے. ہر 10,000 پہ ایک ڈیتھ ہے as compared to different part of the world. ہمارے یہاں ہر 10,000 بچوں کی پیدائش پہ 400 مائیں اپنی جانوں سے جا رہی ہیں. تو پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس ڈیتھ کو، اس مورٹیلٹی ریٹ کو کس طرح آپ منیمائز کریں، ماؤں کو کیسے بچائیں. پھر بچہ پیدا ہو گیا. پاکستان میں ہر سال 2 سے 7 سال کی عمر کے 3,50,000 بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ہر سال 2 سے 7 سال کی عمر کے 3,50,000 بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. گولی لگنے سے، بم پھٹنے سے؟ نہیں. پینے کا صاف پانی اور ایک ٹائم کا پراپر میل، غذا نہ ملنے سے 3,50,000 بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. کیسے بچائیں اس کو؟ فوڈ سیکیورٹی، کلین ڈرنکنگ واٹر، پینے کا صاف پانی. پاکستان، اب وہ بچہ بچ گیا، اس کو بچا لیا. پاکستان میں اس وقت ابھی بچوں کی بات ہو رہی ہے، 1 کروڑ بچے اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. ان کا دماغ اور جسم نہیں بڑھ رہا، وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. 1 کروڑ مریض بچے. جس ملک میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، جن کو جو بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیچرلی، جس ملک میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہسپتال اور دوائیں اور ڈاکٹرز نہیں ہیں، اس ملک میں 1 کروڑ بچے جن کے ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، 1 کروڑ بچے ابھی آج ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کس وجہ سے؟ ان کی گروتھ نہیں ہو پا رہی، ان کو پراپر میل، ان کو غذا اور ان کو پانی پینے کا صاف پانی ان کو نہیں مل پا رہا. اب اسی سے لنک کر دیتے ہیں ایجوکیشن کو. 2.5 کروڑ بچے ہمارے ملک میں جن کو آج اسکول میں ہونا چاہیے، وہ 2.5 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہیں. ابھی اسکول کی حالات کی بات کی نہیں ہو رہی کہ اسکول کی حالات کے جو بچے جا رہے ہیں ان کو کہاں بٹھایا اور پڑھایا جا رہا ہے. ابھی 2.5 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے جن کو اسکول جانا چاہیے. تو کیسے جائیں گے اسکول 2.5 کروڑ بچے؟ جس بچے کے پیٹ میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، جس کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ اسکول کیسے جائے گا؟ جس کا دماغ اور جسم نہیں بڑھ رہا، اس کو اپنے جو بیمار پڑا ہوا ہے تھر میں، بلوچستان میں، وانا وزیرستان سے لے کر آل اوور دی کنٹری، جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، 3,50,000 بچے کی ڈیتھ ہو رہی ہے. جو بچ جا رہے ہیں ان کی اسٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے، تو وہ اسکول کیسے جائے گا؟ تو اگر میں بہت بڑی باتیں کر لوں اسکول ریفارمز کی، اگر میں یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ بڑی ایک سائنٹیفک قسم کا ایک ڈاکومنٹ بنا دیں کہ جی ہمارے یہاں تعلیم کیسی ہونی چاہیے، لیکن اگر میں اس ڈاکومنٹ میں اگر میں یہ اوور لک کر دوں کہ بھئی ایک بچے کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، تو وہ اسکول کیسے جائے گا؟ تو بھلے آپ نے کتنا ہی اچھا ایجوکیشنل پلان بنا لیا ہو، دیٹ ول ناٹ ورک. اس لیے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں سارے پوائنٹس. یہ تو 2.5 کروڑ بچے ہمارے یہاں اسکول نہیں جا رہے، اسکول جائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو یہ حالات ہیں. تو پاک سرزمین پارٹی کا یہ ڈاکومنٹ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اور سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. اس کا احاطہ کرتا ہے اور سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. اسی لیے ہم نے اس کو اپنی اکانومی کو جو ٹیگ کیا ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سے ٹیگ کیا. یہ ہیومن ہے نا سارے، یہی لوگ بڑے ہو، یہ 2.5 کروڑ بچے اس اکانومی کا پارٹ بنیں گے. یہ 2.5 کروڑ بچے جو کہ اسکول نہیں جا رہے اس اکانومی کا پارٹ بنیں گے. یہ 1 کروڑ اسٹنٹڈ گروتھ والے بچے جو کہ اسپتال جانے کے لیے تیار ہیں وہ بھی اس اکانومی کا پارٹ بنیں گے.
یہ 3.5 لاکھ فیملیز جن کے بچے مر جا رہے ہیں وہ بھی اس معاشرے میں, سوسائٹی میں, وہ بھی اس اکانومی کا پارٹ بنیں گے. تو اگر 2.5 کروڑ بچے آج اسکول نہیں جا رہے اور وہ بڑے ہو رہے ہیں اسی معاشرے میں, ان کے پاس جب وہ بڑے ہو جائیں گے تعلیم نہیں ہے تو ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے پاس اپنی ارننگ کمانے کے لیے مواقع کم ہیں, پھر سوشل النس شروع ہو جائے گی کہ بھائی اب ان کو, ان میں سے ان 2.5 کروڑ لوگوں میں سے ان کو کوئی استعمال کرتا ہے غلط رستے پہ, آسانی سے استعمال ہونے کے چانسز ہیں. ان کو کسی تخریب کاری میں کوئی استعمال کرتا ہے, آسانی سے استعمال ہونے کے چانسز ہیں. اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, اس کے پاس مواقع نہیں ہے. تو آپ کی انٹرنل سیکیورٹی سے لے کر, آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی سے لے کر, آپ کی لوکل ایجوکیشن سے لے کر, آپ کی ہیلتھ ایشوز سے لے کر, آپ کے فوڈ سے لے کر, آپ کے پینے کے پانی سے لے کر, آپ کے بچوں کی ڈیلیوری کے دوران 400 ماؤں, 10,000 پہ 400 ماؤں کے مرنے سے لے کر, یہ سب چیزیں آپس میں جب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گی تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہونا شروع ہوگی. یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوگی تو آپ کے یہاں تعلیم کا معیار اوپر جانا شروع ہوگا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی تو آپ کے ہیلتھ کا معیار اوپر جانا شروع ہوگا. تو ہم آج تعلیم پہ 2.6 جی ڈی پی کا, اپنے جی ڈی پی کا 2.6% لگا رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کا یہ منشور, یہ ڈاکومنٹ کم سے کم 4% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے, ہمارا یہ منشور کہتا ہے. اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کریں گے جب پاکستان کے لوگ ہمیں اختیارات دیں گے. آج ہیلتھ پہ 0.9% ایکسپینڈیچر ہے آف جی ڈی پی کا, ہم اسے 2.5% منیمم لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم یہ کام کریں گے جب پاکستان کے لوگ, ہم یہ ایکسپینڈیچر کریں گے ہیلتھ پہ جب پاکستان کے لوگ instead of 0.9%, 2.5% would be the investment on health sector, when people of Pakistan will give the rights and authorities and power to PSP. پاکستان میں urbanization ہو رہی ہے. There is no national urban plan in Pakistan. Abnormal exponential growth ہو رہی ہے. لوگ رورل ایریاز سے اربن ایریاز میں مائگریٹ ہو رہے ہیں, اور یہ صدی مائگریشن کی ہے, رورل ٹو اربن مائگریشن کی ہے. یہ پاکستان میں نہیں, صرف پوری دنیا بھر میں اسٹڈیز کر کے دیکھیں, اٹھا کر دیکھیں, پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ٹرینڈ تھوڑا کم ہے, اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ فاسٹ ہے, بہت تیز ہے. 2005 وہ سال تھا جب دنیا کی 50% آبادی کراس کر گئی رورل سے اربن پہ. آج اراؤنڈ 60 to 65% of the world's population are living in cities of the world. Cities of the world. دنیا کے شہروں میں رہ رہے ہیں. اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ تیز ہے, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو رورل ایریاز ہیں, گاؤں دیہات ہیں, وہاں پر جاب اپرچونٹیز, وہاں کا لیونگ اسٹائل, وہاں پر اسٹینڈرڈ آف لیونگ, وہاں کی ایجوکیشن, وہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز کم اور نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شہر کیسے پھولتے چلے جا رہے ہیں. آپ مائگریشن کوئی دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا, انٹرنل مائگریشن نہیں روک سکتا, لیکن اگر آپ اس کے لیے پہلے سے پریپیئر نہیں ہے ایز اے نیشنل لیول پہ, اگر آپ کے پاس کوئی اربن نیشنل پلان نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو رورل ایریا سے اربن سینٹرز میں آ رہے ہیں وہ آنا نہیں رکیں گے, اور وہ انفارمل اپنی جگہ بناتے چلے جائیں گے اگر آپ نے پہلے سے اس کی تیاری نہیں کی. اس سے مراد کیا ہے کہ شہر میں کچی آبادیاں بنیں گی,
آپ کے نالے انکروچ ہوں گے, آپ کے پارکس انکروچ ہوں گے, آپ کی ندیاں نالے انکروچ ہوں گے, آپ کی خالی جگہ, آپ کی سڑکیں فٹ پاتھ انکروچ ہوں گے, اور ان لوگوں کا قصور نہیں ہوگا جو یہ کریں گے. وہ تو اپنی اچھی زندگی کے لیے, دنیا بھر میں یہ والا ٹرینڈ ہے. دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا پہلے سے پلان کر رہی, دنیا نئے شہر آباد کر رہی ہے جہاں سے یہ انفلکس آ رہا ہے, جہاں سے یہ مائگریشن آ رہی ہے, وہاں انہی علاقوں کے قریب نئے شہر بنا رہی ہے. کوئی بھی اپنے گھر سے اٹھ کر, اپنے علاقے کو چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں میل دور جا کر نہیں بسنا چاہتا. اگر اس کو اس کے علاقے, اس کے گھر کے قریب اس کو ڈیسنٹ قسم کا روزگار دے دیا جائے, اس کو ڈیسنٹ قسم کی, اس کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے, اس کے لیے بجلی کا بندوبست کیا جائے, اس کے لیے کر دیا جائے, اس کے لیے ڈیسنٹ قسم کی ہیلتھ کے سینٹرز کھول دیے جائیں, تو کوئی بھی اپنی فیملی فرینڈز کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور نہیں جانا چاہتا. تو دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے, دنیا میں ہو رہا ہے, اور پاک سرزمین پارٹی کا یہ مینیفیسٹو یہ ایکسپلین کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ ہم نیو سٹیز بنائیں گے, ہم نئے شہر ڈیولپ کریں گے, سراؤنڈڈ لیٹ سے 10 لاکھ کی آبادی ہے, سینٹرڈ بائی این انڈسٹریل زون, جاب اپورچونٹیز, کہ ہر 10 لاکھ کے اوپر کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ ہو, اور چھوٹا شہر بنے, 10 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کا چھوٹا شہر ڈیولپ نیا بنایا جائے, انفراسٹرکچر ڈالا جائے, اور لوگوں کو وہاں پر جاب ہو, وہیں پر ہیلتھ ایجوکیشن ہو, اور لوگ مائگریٹ ایک ہی شہر یا 2 شہر یا 4 شہروں میں مائگریٹ پورا پاکستان اگر کر جائے گا, تو ان شہروں کی افادیت جو کہ پہلے سے تھی وہ بھی افادیت ختم ہو جائے گی. جو وہ شہر پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کی ایگزسٹنگ پوٹینسی بھی ختم ہو جائے گی. تو اور جتنے شہر جتنے ہیں, کہتے ہیں سٹیز آر دی ریونیو انجن, سٹیز آر دی ریونیو انجنز فار اینی کنٹری. دنیا کے جتنے بھی ممالک کی اکانومی ایکسلنٹ ہے, دنیا میں جتنے بھی ممالک کی اکانومی بوم کر رہی ہے, وہ اربن بیسڈ ممالک ہیں سارے کے سارے. اربنائزیشن, سٹیز, وہاں پر ٹیکنالوجیز آتی ہے, وہاں پر جاب اپورچونٹیز ہوتی ہیں, وہاں پر ہیلتھ ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے, اور وہاں کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تمام دنیا میں اٹھا کر دیکھ تو شہر بنانے کی ضرورت ہے. باٹم لائن یہ ہے, اس ملک میں 55% پاپولیشن اس ملک کی 25 سال اور انڈر 25 سال نوجوانوں کی ہے. دنیا کا واحد ملک ہے اس وقت پاکستان, سب سے بڑا ملک ہے نوجوانوں کی آبادی کے حوالے سے. یوتھ بلج ہے آپ کے یہاں, یوتھ بلج ہے, 55% پاپولیشن. یہ آپ کے پاس ہمارے فیوچر, اور 70 سال تک یہ یوتھ بلج رہے گا, ہمارا یہ ڈاکومنٹ پروف کرتا ہے. اگر اس یوتھ بلج کو ہم نے چینلائز نہیں کیا صحیح ڈائریکشن میں, تو یہ اپورچونٹی اس ملک کو ٹھیک کرنے, اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی یہ اپورچونٹی ادر وے اراؤنڈ ہماری اس ملک کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اگر ہم نے اس یوتھ کو ڈائریکشن اس کی ٹھیک نہیں کی. پاکستان میں پاک سرزمین پارٹی کا یہ ڈاکومنٹ, یہ مینیفیسٹو 2.5 ملین سے 3 ملین پر ایئر جاب اپورچونٹی کریٹ کرنے کا فارمولا پیش کرتا ہے. 25 سے 30 لاکھ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر ملا کر 25 سے 30 لاکھ جب تک آپ جاب پروڈیوس نہیں کریں گے ملک میں ہر سال, اس یوتھ کو آپ انگیج نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پھر پیچھے آنا پڑے گا, اپنی تعلیم کو ٹھیک کرنی پڑے گی, آپ کو وہ پڑھانا پڑے گا پرائمری سے لے کر تمام اسکولز تک, اسکول سے لے کر کالجز تک, کہ جو آج کی دنیا
کے اندر آج کی آبسلیٹ ہوئی بھی نہیں, آج کی ریکوائرمنٹ والی ایجوکیشن ہے. آپ کو جو لوگ پڑھنے لکھنے سے رہ گئے ہیں, جو کرنٹ لوگ ہیں, ان کے لیے ووکیشنل سینٹرز کا پروگرام ہے کہ ووکیشنل سینٹرز آپ کھولیں گے, ان کو روزگار حاصل کرنے کے لیے ان کو اکوپ کریں گے. تو یہ ڈاکومنٹ ہمارے اس ڈاکومنٹ میں اس کی پوری ڈیٹیلنگ ہے ساری, کہ ہم کیسے نوجوانوں کو اس لیول پہ لے کر آئیں گے جہاں پر کہ اس کو روزگار ملے اور وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. اس لیے کہ یہ یوتھ بلج اگلے 70 سالوں تک ختم نہیں ہونے والا, اور اگر ہم نے اتنا, یہ بہت بڑی اپورچونٹی بھی ہے, اینڈ سیم اپورچونٹی کوڈ ٹرن انٹو اے تھریٹ ٹو پاکستان. اگر ہم نے اس کو نہیں ہم نے اس کی چینلائزیشن کی, ہم نے اپنے نوجوانوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی, اس کے لیے پلان نہیں کیا, تو یہی یوتھ بلج ہمارے لیے خطرات بن جائے گا. پاکستان میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, کس بیسس پہ کروں گا جب میرے پاس جو ہے وہ ملک کی پاپولیشن ہی نہیں ہے, جب میرے پاس سینسز ہی نہیں ہے, جب میرے پاس مردم شماری نہیں ہوئی بھی. کیسے بجٹ بن رہا ہے پاکستان کا, کیسے ایلوکیشن آف فنڈنگ ہو رہی ہے, کیسے پیسے کس علاقے کو کیا ضرورت ہے, کس کو پتا؟ آپ کے پاس تو پاپولیشن نہیں ہے, آپ کے پاس تو سینسز نہیں ہوا. فورن سے بیشتر جب ہم یہ ڈاکومنٹس بنا رہے تھے اس وقت سینسز کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. سینسز کے کچھ مراحل ہو گئے ہیں پاکستان میں. ہماری پاک سے زمین پارٹی اپنے اس منشور میں ڈیمانڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بھی بجٹ اب بغیر سینسز کے رزلٹ آئے بغیر نہ ہو. فورن سے پیشتر وار فوٹنگ بیسس پہ سینسز ہم چاہتے ہیں, علاقوں کی سیگمنٹیشن چاہتے ہیں کہ کہاں پاورٹی زیادہ ہے, کہاں پر اربنائزیشن ہو رہی ہے, کس علاقے میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کس علاقے میں پانی کے ایشوز ہیں, کس علاقے میں ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. اور اس سینسس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے فنڈز کی ایلوکیشن جو ہے وہ ہوگی. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے انرجی, اسی سے ریلیٹڈ ہے کمیونٹی پولیسنگ. اس پورے تمام, اگر میں اس بحث کو سمرائز کروں, ڈیفینیٹلی یہ بڑا ڈاکومنٹ ہے, 1.5 سال کی محنت ہے اس کے اوپر. میں چند منٹوں میں آپ کو ساری چیزیں اس کو میں کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. میں نے آپ کو ان چند چیزیں جو ہے وہ ٹچ کی ہیں. یہ ڈیبیٹ کے لیے, ہم اسے لیونگ ڈاکومنٹ کہتے ہیں, تو ڈیبیٹ کے لیے ساری چیزیں اوپن. میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں اب ساری باتوں کو, کہ ہمارا یہ عزت, انصاف, اختیار کا جو سفر ہے, ان ساری باتوں کو اگر میری سامنے رکھیں تو ہم پاکستانی کو, ایک عام پاکستانی کو عزت دینا چاہتے ہیں. آج وہ ٹریفک کے سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے تو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ اس کا ٹریفک روک دیا گیا ہے اور کوئی وی آئی پی اس نے وہاں سے گزرنا ہے, کسی صدر, وزیر اعظم, وزیر نے وہاں سے گزرنا ہے, اور آج ایک پاکستانی عزت دار ٹیکس پیئر پاکستانی ٹریفک کے سگنل کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے. اس کی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں. آج ایک پاکستانی اپنی جائز ایف آئی آر کٹوا نہیں سکتا, اگر تھانے جاتا ہے تو وہ بے عزت کیا جاتا ہے, اس کا رائٹ ڈینائی کیا جا رہا ہے. ہم اسے اپنے منشور میں, اپنے ایجنڈے میں, اپنی گورننس سے, اپنی پارٹی کے پاس اختیار, لوگوں کے دیے ہوئے اختیار آنے کے بعد اس عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. آج ایک پاکستانی اپنے گھر کے اندر ایک بیسک نیسیسٹی جو کہ پینے کا صاف پانی ہے, اس پینے کے صاف پانی کے نہ ملنے پہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ روزانہ گھر میں رسوا ہو رہے ہیں, اس کی عزت خراب ہو رہی ہے. وہ در بدر کی, اس کے پاس ٹینکر خریدنے کے پیسے نہیں ہے, وہ جا کر عورتیں, مائیں, بہنیں, بچے, بوڑھے, بزرگ جا کر کئی میل دور سے جا کر اپنی عزت پہ سودا کر کے, اپنی عزت نفس پہ سودا کر کے, مجروح کر کے اسے جا کر پینے کا صاف پانی لے رہے ہیں. ذلیل ہو رہا ہے پاکستانی. اس کی عزت نفس ہم بحال کرنا چاہتے ہیں.
آج ایک پاکستانی اپنے بچے کو ہسپتال میں، سرکاری ہسپتال میں لے کر جائے، ٹیکس پیئر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، وہ بے عزتی ہو رہی ہے اس کی، اپنے بچے کو سامنے مرتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایک پاکستانی اپنے بچے کو پیلے کالے لال اسکول میں گورنمنٹ کے بھیجتا ہے، بے عزتی کرا رہا ہے اپنی، اس کی عزت مجروح ہو رہی ہے، کیونکہ نہ وہاں پر تعلیم ہے، نہ وہاں پر ٹیچرز ہیں، نہ وہاں کی بلڈنگ ٹھیک ہے۔ اس کا بچہ، اسے پتا ہے کہ اس کا بچہ جب بڑا ہو کر نکلے گا یہاں سے، فارغ التحصیل ہو کر، تو معاشرے میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا۔ آج ہمارا پاکستانی اپنے گھر میں بیٹھ کر بے عزت ہو گیا ہے، 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے اس کے پاس، 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے اس کے پاس، نہ اسکول جا سکتے ہیں بچے صبح صحیح سے، نہ انسان کام پہ جا سکتا ہے۔ آج ہمارا پاکستانی بے عزت ہو گیا، اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بسوں کی چھت پر سفر کرنا پڑتا ہے، اسے لٹک کر سفر کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو۔ تو عزت کے جو عزت اسٹیٹ کو، ریاست کو، جو ایک عام اپنے شہری کو عزت دینی چاہیے، جو اس کا حق ہے، عزت دینی چاہیے اس تمام ایشوز میں، وہ عزت اس سے ڈینائی کر لی گئی ہے، وہ عزت اس سے چھین لی گئی ہے۔ ہم اس پاکستان، ریاست پاکستان کے عام پاکستانی کو بغیر کسی رنگ، نسل، زبان، مسلک، مذہب کی تفریق کے بغیر ہم ہر پاکستانی کی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایگریسو قسم کے پلان سے، اپنے ایگریسو قسم کے عمل سے ہم انصاف، اس عزت کے ساتھ انصاف دلانا چاہتے ہیں ایک پاکستانی کو، انصاف کے ساتھ وہ زندگی، اس کو انصاف ملے، ایک پاکستانی کو ہر جگہ انصاف ملے، اور ہم اس کے بعد، اور یہ سب کچھ، یہ عزت اور انصاف اس وقت ہوگا جب اس کے پاس اختیار ہوگا، جو کہ میں نے اپنی بات میں پہلے شروعات اس سے کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم، 4 وزراء اعلیٰ کے پاس پاکستان کا سارا اختیار اور وسائل اس کے پاس ہیں، ارتکاز ہے اور سینٹرلائزیشن آف وے آف مینجمنٹ ہے ہمارے ہاں، نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی۔ این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے، وفاق سے صوبوں میں پیسے لے رہے ہیں، صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہے، جس طرح سے نیشنل فائنانس کمیشن پہ پیسے لے رہے ہو صوبائی حکومتیں، اسی طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت نیچے پیسے نہیں دے رہے ڈسٹرکٹس کو۔ تو ہم اختیارات اور وسائل کو نیچے دینا چاہتے ہیں، تو جب جا کر ترقی کا سفر ہوگا، عزت، انصاف، اختیار کے ساتھ یہ ترقی کا سفر، پاکستانیوں کے ترقی کا سفر ہوگا۔ یہ ایک کوشش کے باوجود، یہ بات ساری لمبی ہو گئی، یہ ایک سینٹرلائز قسم کا اس کی جست تھی تمام ہمارے اس ڈاکومنٹ کی نچوڑ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کا ڈاکومنٹ آج کے دن تو اویلیبل نہیں ہے، جس طرح اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، جتنے لوگ، جتنے بڑے بڑے ذہن اس پہ لگے ہیں، پاکستان کی ترقی کا سفر، پاکستان کے لوگوں کی ترقی کا سفر، پاک سرزمین پارٹی کا یہ قومی ڈاکومنٹ ہے۔ میں اسے قومی ڈاکومنٹ کہتا ہوں۔ یہ میرے الیکشن کا منشور نہیں ہے، ابھی الیکشنز نہیں ہیں، لیکن یہ قومی، اسی سے پاکستان اور پاکستانیوں کی زندگیوں میں بہار آئے گی، اسی سے پاکستان ترقی کے سفر پہ گامزن ہوگا، اور پوری دنیا میں اپنا نام، اپنی عزت کمائے گا، اپنے سر اٹھا کر، ایز اے قوم ہم سر اٹھا کر چل سکیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ اگر پہلا ہی پیج پڑھ لیں گے، میرا میسج پڑھ لیں گے، تو اس میں آپ کو میرے میسج میں ہی یہ جو پیغام ہے، پیج نمبر 1 2 3، اور جلدی نہ کریں، چوتھے پیج پہ ہے، اور جلدی نہ کریں، گھر جا کے آرام سے پڑھیے گا، سب چیزیں ہیں، میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کا 70 سالہ نظام، چونکہ جو ہے وہ آپ آج جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے ڈیبیٹ اوپن کی ہے اس کے لیے ڈیبیٹ اوپن کی ہے، اس کے اوپر بات کریں، اور جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے۔ آج اگر 4 صوبوں کے بجائے آپ 20 صوبے بنا لیں اور نظام یہی رکھیں، تو ایک وفاق اور 4
वुज़राए आला आज 5 लोग प्रॉब्लम है, कल 25 लोग प्रॉब्लम हो जाएंगे, 4 और एडमिनिस्ट्रेशन, 20 और एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती हैं फर्ज करें, और वो इख्तियारात अपने पास ही, अपने सूबों के पास ही रखती हैं फर्ज करें, और वो नीचे नहीं देते, तो सूबे पर आज 5 मॉन्स्टर्स हैं, कल 25 मॉन्स्टर्स हो जाएंगे। आम आदमी की जिंदगी में तो फर्क नहीं आएगा। तो सूबे जब आपको बनाना हो बना लीजिएगा, उसके लिए तो बहुत सारी कानून और आइन में पेचीदगियां हैं, लेकिन अगर आप सूबे बना भी लेते हैं तो आम आदमी की जिंदगी में पाक सरजमीन पार्टी ये समझती है कि चेंज नहीं आएगा अगर उसको इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं देते। तो उस और इख्तियारात और वसाइल को नीचे देने के का कानून और आइन आज आपके पास मौजूद है, तो जो कानून और आइन आपके पास मौजूद पहले से है, पहले वो काम हम कर लें, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान के लोग सूबे बनाना चाहेंगे बनाएंगे। तो रियल इशू इख्तियारात और वसाइल को नीचे लेकर आना है, जिसका कानून और आइन में, जिसके कानून और आइन में जिसकी इजाजत है। तो मेरी पाक सरजमीन पार्टी की नजर में नए सूबे कारआमद नहीं हो सकते अगर इख्तियार डिसेंट्रलाइज नहीं कर दिया आपने नीचे चीजों को। ये एक्चुअली इख्तियारात नीचे दिए ही नहीं गए, जब भी लोग चलते कर दिए जाते हैं या चले जाते हैं और उनके लिए कोई निकलने वाला तैयार नहीं होता अगले दिन। इसलिए कि आम आदमी की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, कहता सानू की भाई, बिजली उसके रहते हुए भी नहीं आ रही थी और बिजली उसके जाने के बाद भी नहीं आ रही, पानी उसके रहते भर में नहीं आ रहा था, पानी उसके जाने के बाद भी नहीं आ रहा। तो मेरी गली के इख्तियारात और वसाइल तो वो जो चला गया उसी के पास थे सारे, वही सारे फैसले कर रहा था। तो अगर आप ये इख्तियारात और वसाइल जो कि जमहूरियत और आइन कहता है आपका, वो अगर आप नीचे दे देते तो यकीन करें पाकिस्तान में हुक्मरानों के आने जाने पे भौचाल आता, भौचाल। चूंकि आपने ये नुकसान है ना, चूंकि आपने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है तो लोगों को उसकी परवाह नहीं है। तो मैं आपके सवाल पे ऑन द कॉन्ट्री अदर वे अराउंड है, बिल्कुल उसके बरक से जो आप पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से इख्तियारात और वसाइल जब आप देंगे तो नहीं किसी के आने जाने पे पता लगेगा मुल्क के अंदर, इसलिए कि तमाम चीजें फिर हिलेंगी। आज आपने सब कुछ अपने मैं कल भी बिजली नहीं आ रही थी, आज भी बिजली, जज के फैसले से पहले भी बिजली नहीं आ रही थी और आज भी नहीं आ रही, जज के पानी पहले भी नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आ रहा, अस्पताल में दवा पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। तो इसलिए इख्तियारात और वसाइल को नीचे लेकर जाना है। देखिए, हम तो जो आपने पहले बात की, हमने डिबेट ओपन की है, हमने एक आईनी डिबेट ओपन होगी, एक जमहूरी डिबेट ओपन होगी, और उसमें पाकिस्तान को जो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में तमाम चीजें मौजूद हैं, हमारे अपने ख्यालात हैं, लेकिन वी आर वेरी ओपन टू लिसन टू अदर्स एज वेल। और लेकिन ये तय है कि ये सिस्टम आपका नाकाम हो गया, नाकारा हो गया। तो इसके लिए जो भी पाकिस्तान के मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए जो चीजें डफटेल करनी है, उस पर हम लोग बिल्कुल ओपन हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे हमने सदारती निजाम की बात करके एक डिबेट हम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में एक डिबेट ओपन करना चाहते हैं और उसको जमहूरी और आईनी तरीके से करना चाहते हैं। जो बात आपने की लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कि नहीं देंगे, देखिए हम जमहूरी पार्टी हैं, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, और कानून और आइन के दायरे में रहकर हमें लोगों को बार बार अपनी बात बतानी है, लोगों को दावत देने वाला काम करना है कि लोगों, तुम्हारे इख्तियारात और वसाइल किसने गस्ब कर रखे हैं, तुम्हारे ये हालात कैसे हैं, तुमने पहले सब लोगों को देख लिया, तुम हमें भी जानते हो, तो तुम्हें आइंदा आने वाले फैसलों में ख्याल करना पड़ेगा कि तुम अपने बच्चों के फ्यूचर का फैसला करने जा रहे हो, तो तुम सोच समझ कर फैसला करो। देखिए, हमारे आने के बाद ये डिबेट बड़ी है ना, पानी की बात होती है, सीवेज की बात होती है, कचरा उठाने की बात होती है, उसके ऊपर मुजाहरे होते हैं, उसके ऊपर धरना हुआ, उसके ऊपर रैली निकाली गई। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को एजुकेट कर रहे हैं कि ये तमाम आईनी और कानूनी प्रोसेस और जो जमहूरी प्रोसेस है, उसमें जब आप अपनी हक राय इस्तेमाल करें तो देखें कि आप किसके लिए अपने वोट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए, आपकी और आपकी बात को मिलाकर मैं कहूं, हमारी सारी बातों में इस भरपूर डॉक्यूमेंट को पे सिर्फ और सिर्फ इसको सदारती ही निजाम हुकूमत से इसको टैग करके प्लीज इसको ना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी इस डॉक्यूमेंट। नहीं, एक डिबेट ओपन की है हमने सदारती निजाम के ऊपर ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, सदारती निजाम को सामने रखते हुए डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, हमने पाकिस्तान के निजाम के ऊपर एक डिबेट ओपन की है कि माजी के तजुर्बों को सामने रखते हुए और हमारे हालात देखते हुए हम एक डिबेट ओपन करना चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे और सब मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर पाकिस्तान के लिए कोई एक
نیا راستہ نکالنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہ نظام جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. ایک تو یہاں پر اس کو کلوز کرتے ہیں پریسیڈنٹ, اتنی سی بات ہے, اور اس پہ ڈیبیٹ اوپن کرنی ہے. جہاں تک دوسری بات آپ نے کی, جو آپ کا سوال ہے, دیکھیے ہماری اگر آپ گفتگو پہلے سے اگر دیکھیں, ہماری باتیں, ہمارے ٹاک شوز, ہماری پریس کانفرنسز, میں پہلے دن سے ہم یہ بات کریں پاک سے زمین پارٹی کے تمام لوگ کہ کسی کے آنے سے, کسی کے جانے سے پاکستان میں دودھ کی نہریں نہیں بہنا شروع ہو جائیں گی, یا اگلے دن سے کرپشن نہیں رک جائے گی, یا اگلے دن سے بجلی آنا نہیں شروع ہو جائے گی, یا پانی جہاں نہیں آ رہا تھا کسی وزیر اعظم کے جانے سے آنے نہیں لگ جائے گا. انسان پاکستانیوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں صبح سے لے کر رات, اور رات سے لے کر اگلی صبح تک, کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے سوال میں پوائنٹ آؤٹ کیا میری اس بات کو, جو ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ جن کے پاس حکمرانی ہے وہ احتجاج میں ہے ہر جگہ, کوئی ایک پارٹی نہیں, جن کے پاس حکمرانی ہے. اس بات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرا, پہلے والا دوسرے والے سے اس بات پہ لڑے کہ میں نے تم سے زیادہ اسکول کھولے ہیں, دوسرا کہے کہ نہیں میں نے تم سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا ہے, تیسرا کہے کہ میں نے زیادہ تم سے ہسپتال کھولے, میں نے زیادہ نوکریاں دی ہیں. نہیں ہو رہی یہ والی بات. جس کے پاس حکمرانی, حکمران احتجاج. میرے پاس ایک چھوٹی سی میئر شپ تھی کراچی کی, آپ نے مجھے کبھی احتجاج کرتے ہوئے سنا؟ نہیں بھائی, اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی اس کو جا کر لگتے تھے, آپ کے پاس جو ہے اس سے ڈیلیور کرنا ہے آپ کو. تو اس لیے پاک سرزمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کروڑوں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی یہ آواز ہے کہ خدا کے واسطے آپ اس احتجاج میں, جو آپ اس احتجاج کی گارب میں, اس احتجاج کے خول پہن کر, جو پاکستان کے لوگوں نے آپ کو پاور دے رکھی ہے, بھائی آپ کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے, آپ کا وزیر بنایا ہوا ہے, آپ کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے, آپ کو اختیارات دے رکھے ہیں, آپ اس کی ڈیلیوری پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. پاکستان میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی یہ والی کہ 3.5 لاکھ بچے ہر سال مر رہے ہیں. کیسے مر رہے ہیں بھائی؟ حکومت نہیں ہے کیا یہاں پہ؟ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, کوئی اس پہ بات کر رہا ہے کیوں نہیں جا رہے؟ حکومت نہیں ہے کیا یہاں پہ؟ 1 کروڑ بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, بھائی کیسے ہیں وہ؟ کہاں جائیں گے وہ؟ ہوا میں مہلک ہو جائیں گے. پینے کا پانی لوگوں کے پاس نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی, اسپتال میں دوا نہیں ہے, کوئی بات نہیں کر رہا. اس لیے ہم ڈیسپریٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی زور سے آواز لگائیں, اور آپ میڈیا والے ہماری بات ہر گھر تک پہنچائیں کہ ہر گھر سے یہ آواز نکلے کہ بھائی اس احتجاج کا معاملہ کر لینا, لیکن جو آج تمہیں ہم نے پاور دے رکھی ہیں, حکومتیں بنا رکھی ہیں, میرے مسائل تو, میری بیسک نیسیسٹی تو حل کرو, مجھے عزت تو دو. یہ عزت والی بات ہے نا, عزت تو دو مجھے. تو بیسکلی اس دن کی کوئی خاصیت نہیں ہے, لیکن یہ تو منشور ہم نے تو دن اس لیے چوز کیا یہ دن کہ بھائی آج جو ہے وہ کوئی مظاہرہ کہیں نہیں تھا, کوئی اس لیے ہے. اور اگست کا مہینہ ہے, یہ پاکستان بننے والا مہینہ, اس لیے ہم نے منشور کو اگست پہ ٹیگ کر رکھا تھا. آپ ہماری یہ بات ضرور پاکستان کے لوگوں تک پہنچائیے کہ اس کو وہ اپنے بیسک ایشوز کے لیے وہ کھڑے ہوں, اپنے اب جو انہوں نے آلریڈی لوگوں کو ووٹ دے رکھا ہے ان سے اپنی ضروریات زندگی مانگیں, جو کہ ان کا رائٹ ہے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ.